फ़र्श मजलिस पे तशरीफ़ लाएँ ताकि मजलिस शुरू की जा सके। जब तक वो माइक देखा जाए क्या हो रहा नहीं हो रहा। माइक भी तो निकल जा रहा है। पढ़ने के लिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन्नहु क़ाल अन फ़ातिमत अज़-ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फ़ातिमत अन्हा क़ालत दख़ल अलैया बि रसूलुल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमत फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम क़ाल इन्नी अजदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़न फ़क़ुल्तु लहू उईज़ुक बिल्लाहि या अबता मिनज़्ज़ुअफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतीनी बिल्किसाइल यमानि फ़ग़त्तीनि बिही फ़अतैतुहु बिल्किसाइल यमानि फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहु यतलअ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामि व कमालिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद फमा कानत इल्ला साअतुन व इज़ा बिवलदि अल हसन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या फ़ातिमतु या फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहतल किसा फ़अक़बल अल-हसन नहवल किसा व क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अदख़ुल मअक तहतल किसा फ़क़ाल व अलैकस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल मअहु तहतल किसा फमा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदि अल-हुसैन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्माह फ़क़ुल्तु अलैकस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्माह इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबा कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तहतल किसा
فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وله عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومها بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمهم ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، وعزهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان سماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدئية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال
السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرنا ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثنا بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشب كل جاي. اللهم اكس كل عريان. اللهم اغض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اغز عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم عجل لوليك الفرج.
اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد. میں ان تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے کانوں تک ہماری آواز جا رہی ہے اور جو باہر تشریف فرمائے برائے کرم فرش مجلس پہ تشریف لائیں. مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے شروع ہو گیا ہے. میں گزارش گزار ہوں سوز خانی کے لیے جناب شہنواز صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں سوز خانی کے فرائض کو انجام دے. ان کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. یہ پورے شہر میں ایسے ہی رہتا مائک کا مسئلہ سب کچھ انتظام ہو. باواز بلند نعرہ صلوات. اجازت چاہوں گا. احمد ہے احمد ہے آفتاب تارا حسین ہے احمد ہے آفتاب تارا حسین ہے قرآن ہے رسول پارا حسین ہے بیعت کا پھر سوال تو کسی سے نہیں ہوا بیعت کا پھر سوال تو کسی سے نہیں ہوا انکار مستقل کا وہ نعرہ حسین ہے احمد ہے آفتاب باواز بلند نعرہ صلوات
جو مومنین پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے یہاں پر ذرا سا آگے آ جائیں، فرش مجلس کی زینت بنیں اور اپنے ثواب میں اضافہ فرمائیں۔ شب کا نہ کروں، عقیدے کے عنوان سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شبیر کا نہ کروں، خطا کار بھی ہوں۔ شاعروں کے لیے خاص کر کے یہ بات ہے توجہ کی، شبیر کا نوکر ہوں، خطا کار بھی ہوں، دوزخ میں نہ جاؤں گا، دوزخ میں نہ جاؤں گا، گناہگار بھی ہوں، شبیر کا نوکر ہوں، خطا کار بھی ہوں۔ گرد و زخم جو لے جائیں گے فرشتے مجھ کو، گرد و زخم جو لے جائیں گے فرشتے مجھ کو، آگ رو رو کے بجھا دوں گا، عزادار بھی ہوں، شبیر کا نوکر ہوں، خطا کار بھی ہوں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ حیرت میں ہوں کیوں، حیرت میں ہوں کیوں، جہاں میں آیا حیرت میں ہوں کیوں، جہاں میں آیا دریا میں ہے کس لیے یہ سمایا گر ابر ہزار سال برسے تو کیا شبیر نے مرتے دم نہ پایا،
آنی حیرت میں ہوں کیوں باواز بلند نعرہ صلوات. جیسا کہ مومنین کو اطلاع ہے کہ محرم عن قریب ہے، ہمارے گھروں میں ہمارے خانوں میں تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اشعار سلام کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. باواز بلند نعرہ صلوات. اکبر صاحب، شفاعت صاحب. اے سلامی ہند میں فصل ازاں آنے کو ہے، اے سلامی ہند میں فصل ازاں آنے کو ہے، کربلا سے بادشاہ کربلا آنے کو ہے، اے سلامی ہند میں فصل ازاں آنے کو ہے. اے فرشتو دور بیٹھو قبر کے آنا نہ پاس، اے فرشتو دور بیٹھو قبر کے آنا نہ پاس، گھر میں بندے کے نصیری کا خدا آنے کو ہے، اے سلامی فصل ازاں آنے کو ہے، اے سلامی ہند میں. قبر میں شانہ ہلا کر مجھ سے کہتے ہیں ملک، اٹھ ذرا اے سونے والے مرتضیٰ آنے کو ہے، اے سلامی. صلوات بھیجیں حضرات، مومنین کا مجمع ہے. اے سلامی ہند میں بو ترابیوں نہ دے، اے قبر تو مجھ کو فشار، دیکھ کے دوں گا لیے مرتضیٰ آنے کو ہے، اے سلامی فصل ازاں آنے کو ہے. حکم خالق یہ ہوا کعبہ بنا جلدی خلیل، حکم خالق یہ ہوا کعبہ بنا جلدی خلیل، گھر میں مہمان ایک نصیری کا خدا آنے کو ہے، اے صلوات بھیجیں حضرات. آنے کو ہے. رو کے بچوں سے سکینہ کہتی تھی یہ پیاس میں
مشق لے کر نہر سے میرا چچا آنے کو ہے سلامی فصل ازاں پیار کر کے رن میں اصغر کو یہ کہتے ہیں حسین پیار کر کے رن میں اصغر کو یہ کہتے ہیں حسین باپ کے ہاتھوں پہ بچے کی قضا آنے کو ہے سلامی ہند میں آدھا چند بند مرثیے کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں فاتحہ جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا ویراں جناب شیر الہی کا گھر کیا دامن قبا کا اشکوں سے حیدر نے تر قربان علی کی بیٹیوں نے اپنا سر قربان علی کی بیٹیوں نے اپنا سر کیا چلائی سر کو پیٹ کے اماں کدھر گئی چلائی سر کو پیٹ کے اماں کدھر گئی ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئی ہم پیٹنے کو رہ گئے اور آپ مر گئے جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا اماں خدا کے واسطے ہم کو بھی لو بلا چھاتی پہ اپنی پیار سے ہم کو بھی لو سلا ہائے ہائے ابھی سے آپ نے ہم کو لیا بلا آنکھیں بھی ہیں پھری ہوئی من کا بھی ہے ڈھلا آنکھیں بھی ہیں پھری ہوئی من کا بھی ہے ڈھلا اس داغ سے دلوں کو نہ کیوں بے قراری ہو اس داغ سے دلوں کو نہ کیوں بے قراری ہو کچھ منہ سے بولیے کہ تشفی ہماری ہو کچھ منہ سے بولیے کہ تشفی ہماری ہو جب فاطمہ نے خلد بری کا سفر کیا یہ کیا غضب ہوا کہ ہم ہو گئے تباہ ہائے ہائے ہمارا ہوئے گا اب کس طرح نبا سن پائیں گی یہ حال جو اماں ہماری کیسے پچھاڑے کھائیں گی سینے سے کر کے کیسے پچھاڑے کھائیں گی سینے سے کر کے بن ماں کے بچے روئیں گے اب شور و شین سے بن ماں کے بچے روئیں گے اب شور روشن سے یہ حال ہم چھپائیں گے کیوں کر حسین سے یہ حال ہم چھپائیں گے کیوں کر حسین سے چلائی سر کو پیٹ کے زینب جگر فگار اماں تمہاری روح کے میں کیوں نہ ہوں نثار بن ماں کے اب پڑے گا ہمیں کس طرح قرار اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار اب کون ہے ہمارا
वजुद शाह जुल्फ़िकार। रंजो आलम में गम की घटा दिल पर छाई है, रंजो आलम में गम की घटा दिल पर छाई है। हम लुट गए रसूल खुदा की दुहाई है, हम लुट गए रसूल खुदा की दुहाई है। ज़ैनब तो कह रही थी अभी ये बसद मलाल, इतने में आए रोते हुए फातिमा के लाल। ख्वाहर के मुंह को देख के बोले वो खुश खिसाल, बहना बताओ इस घड़ी अम्मा का क्या है हाल, बहना बताओ इस घड़ी अम्मा का क्या है हाल। क्या गश में है जो आँख भी अब खोलती नहीं, क्या गश में है जो आँख भी अब खोलती नहीं। हम रो रहे हैं देर से अब बोलती नहीं, हम रो रहे हैं देर से अब बोलती नहीं। जब फातिमा ने खुल्दे जो मुमिनीन बाहर तशरीफ़ फरमाएँ उनसे दस्तबद गुजारिश है कि फ़र्श मजलिस में तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का वक्त, मजलिस का आगाज़ हो चुका है। अब हमें अपने एक कलाम से अपने अगले शायर को दावत सुखन देने की ज़हमत नवा कराऊँगा कि आवाज़ बहते रब की आई इब्राहिम बस, आवाज़ बहते रब की आई इब्राहिम बस, हर दुश्मनाने दीन की हद तोड़ जाएंगे। आवाज़ बहते रब की आई इब्राहिम बस, हर दुश्मनाने दीन की हद तोड़ जाएंगे। आई सदा खुदा की के बहरे खुदा हैं आप, आई सदा खुदा की के बहरे खुदा हैं आप, एक नुक्ता अज़ीम का रुख मोड़ जाएंगे। बतौर ख़ास समात फरमाए कि आवाज़ बहते रब की आई इब्राहिम बस, हर दुश्मनाने दीन की हद तोड़ जाएंगे। आई सदा खुदा की के बहरे खुदा हैं आप, एक नुक्ता अज़ीम का रुख मोड़ जाएंगे, एक नुक्ता अज़ीम का रुख मोड़ जाएंगे। और काबे पे खुद इमाम ज़माना लगाएंगे, अब्बास के अलम की जगह छोड़ जाएंगे। काबे पे खुद इमाम ज़माना लगाएंगे, अब्बास के अलम की जगह छोड़ जाएंगे। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अब्बास साहब से कि वो मिंबर पे आएँ। जनाब अब्बास साहब, जो मोमिनीन बाहर तशरीफ़ फरमाएं उनसे मोतबाना गुजारिश है कि फ़र्श मजलिस तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना मकसूद तशरीफ़ ला चुके हैं। एक दुरूद पढ़ा हज़रात। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, उंगली पकड़ कर चलाया, सीने से तुमको लगाया, इन 3 सालों में अम्मा तुमने बहुत कुछ सिखाया। माँ से बिछड़ कर जीते हैं कैसे, क्या ये सिखाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। दरवाज़ा जब से गिरा है, पहलू
شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے، اب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اس فکر میں جاگ جانا، پیاسا نہ ہو میرا بیٹا، احساس ہے مجھ کو ماں کا، کیا پیار ہوتا ہے ماں کا، راتوں کو اٹھ کر بیٹوں کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ تھے جناب معصوم عباس صاحب۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب کیسر حسین صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں۔ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، جو بھی شعراء ممبر پہ آ رہے ہیں ان سے دوستانہ گزارش ہے کہ وقت کے نزاکت کے ساتھ اپنے کلام کو اظہار کریں۔ ایک درود پڑھے آپ حضرت۔ ایک صلوات کا اور سہارا دے دیجیے گا۔ سلام کے چار بندے سماعت سکر ہو بیان کیسے بھلا میرے مصیبت بابا مجھ پہ جو گزرے ہے کئی بار قیامت بابا، ارے گھر جلایا ہے میرا بابا، تیری امت نے مجھ پہ جو گزری ہے کئی بار قیامت بابا، مجھ پہ دروازہ گرایا ہے تیری امت نے، میرے محشنے کے ہوئی ہائے شہادت بابا، ظلم ایسا ہوا
دے آئے مجھ پہ 18 برس میں ہی ضعیف آئے ہو بیاں کیسے بھلا میرے مصیبت بابا پھاڑ ڈالے تیرے تحریر ستمگاروں نے مجھ سے مانگے ہے گواہ بھی مسلمانوں نے ہو بیاں کیسے بھلا میرے مصیبت بابا مجھ پہ جو گزری ہے کئی بار قیامت بابا. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں. صلوات علی محمد و علی محمد پر. رنج و غم کی دھوپ کو ہنس ہنس کے سہ جاتی ہے ماں. زندگی بچوں کو دے دیتی ہے مر جاتی ہے ماں. زندگی بچوں کو دے دیتی ہے مر جاتی ہے ماں. ماں اگر مر جائے تو پھر ماں نہیں ملتی کبھی. ماں اگر مر جائے تو پھر ماں نہیں ملتی کبھی. ارے باپ مر جائے تو خود ہی باپ بن جاتی ہے ماں. باپ مر جائے تو خود ہی باپ بن جاتی ہے ماں. یہ تھے جناب محمد صاحب جو بارگاہ سید الشہداء میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اب ہم آخری شاعر کو دعوت سخن دینے سے پہلے چند مصرعے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ دل میرا مطمئن ہے کہ فرش ازاں تو ہے. دل میرا مطمئن ہے کہ فرش ازاں تو ہے. کعبے کو بھی سکون ہے کرب و بلا تو ہے. حضرت سماعت فرمائے کہ دل میرا مطمئن ہے کہ فرش ازاں تو ہے. دل میرا مطمئن ہے کہ فرش ازاں تو ہے. کعبے کو بھی سکون ہے کرب و بلا تو ہے. کعبے کو بھی سکون ہے کرب و بلا تو ہے. اور اب جنتی غذا کی تمنا نہیں مجھے. اب جنتی غذا کی تمنا نہیں مجھے. یہ مجلس ازاں کا تبرک ملا تو ہے. اب یہ مجلس ازاں کا تبرک ملا تو ہے. یہ مجلس ازاں کا تبرک ملا تو ہے. بطور خاص میں سماعت فرمائے یہ مجلس ازاں کا تبرک ملا تو ہے. اور منکر نکیر پوچھنا مجھ سے کوئی سوال. منکر نکیر پوچھنا مجھ سے کوئی سوال. نام حسین سینے پہ دیکھو لکھا تو ہے. منکر نکیر پوچھنا مجھ سے کوئی سوال.
نام حسین سینے پہ دیکھو لکھا تو ہے۔ اب میں گزار ہوں جناب شاہ نواز بریلوی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ آئیں۔ جو حضرات بات تشریف فرمائیں ان سے معتبانہ گزارش کرتے ہیں کہ فرش مجلس سے تشریف لے آئیں۔ مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں خطیب ممبر علی جناب مولانا حسین باقری صاحب قبلہ۔ بس تھوڑی دیر ایک درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ایک بار اور درود پڑھے مل جل کر بل محمد والے محمد پہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ کو اصال کر دیں۔ نہیں ٹک رہا یار۔ درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اللہ ایک مطلب اور چند اشعار بس ثواباً بطور خاص دکھیں گے۔ کربلا 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 چاہیے، بطور خاص دیکھیں گے۔ کربلا 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 چاہیے، دل میں یاد خدا لب پہ نام علی، دل پہ یاد خدا لب پہ نام علی، زندگی کے لیے اور کیا چاہیے، زندگی کے لیے اور کیا چاہیے۔ کربلا 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 چاہیے۔ تو یہ مثال بطور خاص دیکھیں گے کہ ماتم شہ سے جس کو بھی انکار ہے، یہ سمجھ لو محمد کا غدار ہے۔ ماتم شہ سے جس کو بھی انکار ہے، یہ سمجھ لو محمد کا غدار ہے۔ بولا وائس رضوان میں شرح یہ، اس جگہ صرف اشک عزا چاہیے۔ کربلا 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 چاہیے۔ تو یہ مصرع جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے بطور خاص دیکھیں گے کہ کربلا 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 چاہیے۔ تو 6 مہینے کا ہوں پھر بھی ہوں میں علی، میری رگ رگ میں ہے، میری رگ رگ میں جاری لہو ہے وہی، پورے لشکر میں جو چاہے جی سے لڑے، پورے لشکر میں جو چاہے جی سے لڑے، بولے اصغر مجھے حرملا چاہیے۔ پورے لشکر میں جو چاہے جی سے لڑے، بولے اصغر مجھے حرملا چاہیے۔ تو حر نے ماری ہے تو
کر یہی سوچ کے ہے جہنم ادھر اور جنت ادھر. مال دنیا کی مجھ کو ضرورت نہیں, مال دنیا کی مجھ کو ضرورت نہیں, مجھ کو بس سیدہ کی دعا چاہیے, مجھ کو بس سیدہ کی دعا چاہیے. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پہ. چار مصرے کفن کے حوالے سے اور آپ کی زحمت تمام. ذرا سی خاک بھی کل کائنات بھی لایا, ذرا سی خاک بھی کل کائنات بھی لایا, ذرا سی خاک بھی کل کائنات بھی لایا. ارے دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا, دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا. تو میرے نصیب سے حیران ہے جہاں والے, میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا, میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا. ایک درود پڑھ محمد وآل محمد پہ. اللہ یہ تھے جناب شاہ نواز بریلوی صاحب. اب میں گزار ہوں خطیب منبر خطیب مجلس علی جناب مولانا حسین باقی صاحب سے کہ وہ منبر پہ آئیں. جو حضرات بات تشریف فرمائے ان سے معتبانہ گزارش ہے کہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں. مولانا مخصوص مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد قال علي بن محمد الهادي عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا أمير المؤمنين. صلوات محمد. گزارش ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ امیر النساء رضوی بنت مرحوم سید محمد عیسیٰ رضوی صاحبہ کی روح کو ایصال فرما دیں. صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایصال ثواب کی غرض سے مناسبتوں کے مد نظر یہ تاریخیں انتہائی اہم تاریخیں اور خصوصیت سے 2 دن کے بعد 18 ذی الحجہ انتہائی اہم تاریخ، انتہائی باعظمت تاریخ، انتہائی خاص تاریخ مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے متعلق تاریخ، اعلان ولایت کی تاریخ، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سی روایتوں کے اعتبار سے جو آج کی تاریخ 15 ذی الحجہ، یہ بھی ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام سے متعلق تاریخ تھی. لہذا میں نے اسی مناسبت کے مد نظر ایصال ثواب کی غرض سے 10ویں امام کی ایک انتہائی اہم زیارت، جو زیارت غدیر ہے، زیارت غدیریہ بھی کہی جاتی ہے، غدیر سے متعلق 10ویں امام کی زیارت ہے. اس کا ابتدائی جملہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اسی ذیل میں کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس تذکرے کو مرحومہ کے لیے مغفرت کا ذریعہ قرار دے. مائک کی آواز باہر جتنی بھی اچھی ہو اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک سامنے سننے والوں کو صحیح اور صاف سنائی نہ دے. لہذا جو منتظمین موجود ہیں ان سے دستبردہ گزارش ہے. اس سے قبل میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک صحیح آواز کا اگر اہتمام و انتظام ہو جائے تو جو سننے والے وقت دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بعض باتیں جو سننے میں دشواری ہوتی ہے یا مسئلہ ہوتا ہے وہ مسئلہ پیش نہ آئے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جو عرض کیا کہ مناسبتوں کے منتظر میں آپ کے سامنے چند باتیں بیان کروں گا. اولاً یہ جو غدیر کی تاریخ ہے انتہائی اہم تاریخ ہے، انتہائی خاص تاریخ ہے. روایتوں میں اس غدیر کے کثرت سے نام بیان ہوئے ہوں. شاید کسی بھی تاریخ اور کسی مناسبت کے اتنے زیادہ نام روایتوں میں نہیں ہیں جتنے غدیر کے نام تاریخوں میں موجود ہیں. اگر روایتیں دیکھیں تو اس دن کو بہت سے ناموں سے یاد کیا گیا ہے، بہت سے اس کے نام ہیں اور خود روایتوں میں ان ناموں کا تذکرہ ہے اور کثرت سے ناموں کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. یہ خود نام اس کی اہمیت کی دلیل ہیں، اس کی فضیلت کی دلیل ہیں، اور انہی ناموں سے کوشش کریں کہ ہم غدیر کو اہمیت دے سکیں. آج ہمارے ہاں غدیر شاید زبانی طور پر بہت اہمیت کی حامل ہے لیکن عملاً اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. یعنی یہ غدیر کا حق ہے جسے ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. غدیر ایک فریضہ ہے جس کی جانب توجہ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے. غدیر ایک ایسا موقع ہے کہ جس کو عملی طور پر اہمیت دینا ہم سب کا فریضہ ہے. یعنی بعنوان شیعہ آج ہماری ذمہ داری خصوصی طور پر ہے کہ غدیر کو ہم اہمیت دیں، غدیر کو سمجھیں، اور عملاً ہمارے ہاں غدیر کو اہمیت ہونا چاہیے. اس لیے کہ غدیر کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، معمولی تاریخ نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ غدیر ایک پوری تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے، ایک اہم موقع ہے. چونکہ غدیر کے ایک معنی یہ ہیں کہ جب سے آدمیت شروع ہوئی، یعنی جناب آدم سے جو سلسلہ اللہ نے شروع کیا تھا ایک نظام کا، وہ نظام مکمل ہوا ہے غدیر کی تاریخ میں آ کر. اور پھر دوسری طرف یہی نظام جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا اور جناب خاتم پر غدیر میں آ کر مکمل ہوا ہے، یہ صرف غدیر کے دن مکمل نہیں ہوا ہے بلکہ غدیر سے لے کر قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہوا ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ غدیر اس نقطہ مرکزی کا نام ہے کہ جس کا آغاز ابتدا سے انتہا تک ہے.
بغیر غدیر کے نہ ابتدا کو صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے اور بغیر غدیر کے نہ انتہا کو صحیح طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ تو ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کہ غدیر کا تعلق جناب آدم سے لے کر قیامت تک ہے، اور صرف جناب آدم سے قیامت تک نہیں ہے بلکہ غدیر کا تعلق دنیا سے لے کر آخرت تک ہے۔ غدیر ہے تو آخرت ہے، غدیر نہیں ہے تو پھر آخرت کی بھی قرآنی آیات گواہ ہیں اور احادیث گواہ ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، اور اس کے ساتھ ساتھ اما یتساءلون جو قرآن کی آیت ہے کہ کس چیز کے بارے میں سوال ہے، یہ آیت قرآن کی موجود ہے، اور اس سائل میں مفسرین نے لکھا ہے، روایات موجود ہیں کہ جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ غدیر کا اعلان ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے معنی ہے کہ غدیر کا تعلق دنیا سے بھی ہے، غدیر کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ غدیر کا تعلق جناب آدم سے لے کے آج تک ہے اور آج سے لے کر قیامت تک ہے۔ لہٰذا جب غدیر کا تعلق ان چیزوں سے ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کسی خاص بظاہر معمولی چیز کا اعلان ہوا ہے، نہیں، ایک بہت اہم چیز کا اعلان ہوا ہے، بہت اہم چیز کو بیان کیا گیا ہے، ایک بہت اہم نظام ہے جسے غدیر میں پیش کیا گیا ہے، اور جب تک ہم اس اہمیت کو نہ سمجھیں اس نظام کو نہیں سمجھ سکتے۔ کوشش کریں کہ ہم بھی عملاً غدیر کی اہمیت کو سمجھیں، اور غدیر کے سلسلے میں جو روایات موجود ہیں، چونکہ موقع ہے، مناسبت ہے، آج شب 16 ہو چکی ہے، 2 دن کے بعد شب 18 ہے، اس سے قبل کچھ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر کچھ نہ کچھ غدیر کے سلسلے میں ابھی سے طے کر سکیں۔ جہاں تک میں نے روایات میں اس کے نام کو بیان کیا ہے، سب سے پہلا نام جو قرآن میں ہے روایات میں ہے عید اللہ الاکبر، یعنی غدیر کو اللہ کی بہت بڑی عید کہا گیا ہے، عید اہل بیت کہا گیا ہے، شیعوں کی عید کہا گیا ہے، اور خوشی کا دن یوم الفرح ہے، یوم مرضات الرحمن یعنی خوشنودی خدا کا دن ہے، یوم السرور مسرت کا دن ہے، روایتیں ہیں سب کے لیے، یوم کمال دین ہے، یوم اتمام نعمت ہے، یہ اللہ کے راضی ہو جانے کا دن ہے، اور یہی دن ہے جس میں انشاءاللہ امام کے ظہور کی بھی امید ہے، تمنا ہے، توقع ہے، اور یہ دن وہ ہے کہ یوم التبسم مسکرانے کا دن ہے، خوش ہونے کا دن ہے، یوم رفع الدرج یعنی انسان کی منزلت بلند ہوتی ہے، یوم الزینہ زینت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، یعنی انسان خوبیوں کی طرف جائے۔ اسی طریقے سے یوم الشکر شکر کا دن ہے، یوم الصلاۃ نماز کا دن ہے، محمد آل محمد کا دن ہے، اور سرسبز شاداب ہو جانے کا دن ہے، یوم الصیام یوم اطعام الطعام ہے، کھلانے کا بھی دن ہے، یعنی ہمارے ہاں جتنی تاکید کھلانے کی عید کے دن ہے، غدیر کے دن ہے، اتنی تاکید سال میں کسی دن نہیں ہے، یعنی اطعام کی جتنی تاکید ہمارے ہاں غدیر کے دن ہے اتنی تاکید کسی اور دن نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ابھی سے توجہ ہے، یوم الایذاء ہے، یوم الجمع المسول ہے، البتہ روایتوں میں تقریباً 40 50 100 کے قریب نام بیان ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے اور ہمیں ابھی سے غور کرنا ہے، لیکن وقت نہ لیتے ہوئے میں نے جو عرض کیا ہے کہ 10ویں امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اہم زیارت ہے، زیارت غدیریہ۔ ظاہراً اس سے قبل میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک ہمارے ہاں غدیر سے متعلق ایک اہم زیارت ہے، زیارت غدیریہ۔ کوشش کریں ابھی سے طے کریں اور اس سال یہ عہد کریں کہ ہم ایک بار پوری زیارت غدیر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک اہم زیارت ہے، امیر المومنین کی معرفت سے متعلق زیارت ہے، مولا کائنات کے فضائل اس زیارت میں بیان ہوئے ہیں، جو خود اولاً معصوم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، خود امام نے امام علی کے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو یہ قابل توجہ ہے کہ جب امام نے فضائل بیان کی، متعدد آیات فضیلت میں بیان کی ہیں، متعدد حدیثیں فضیلت میں بیان ہوئی ہیں، کثرت سے آیات کا تذکرہ ہے، مثلا بعض اگر غور کریں تقریباً اس میں 200 سے زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں، یعنی ایک ہی زیارت میں 200 سے زیادہ امام علی کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یا آیات کا اگر دیکھیں تقریباً 80 کے قریب آیتوں کو 10ویں امام نے امیر المومنین کے سلسلے میں تذکرہ کیا ہے۔ 18 حدیثوں کا تذکرہ ہے کہ جو رسول اللہ کی حدیثیں ہیں مولا کائنات کے سلسلے میں، ان حدیثوں کو زیارت کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ امیر المومنین سے متعلق بہت سے واقعات کا تذکرہ ہے فضیلتوں والے، یعنی گویا اگر مولا کائنات کو پہچاننا ہے، اس کے ایک پہچاننے کا راستہ یہ زیارت غدیر بھی ہے۔ جس وقت امام معتصم کے بلانے کے اوپر سامرا کی طرف آئے ہیں، اس سال غدیر کا موقع تھا، تو 10ویں امام
نجف گئے ہیں مولا کائنات کی زیارت کے لیے، اس موقع پر 10ویں امام نے یہ زیارت خود پڑھی تھی، یعنی زیارت غدیر، غدیر کے دن کی زیارت ہے، مخصوص زیارت ہے، اہم زیارت ہے، طولانی زیارت ہے۔ انشاءاللہ گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ اس سال کوشش کریں کہ زیارت کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے جائیں، بہت سے فائدے ہوں گے۔ جیسے محفل میں جانے میں ثواب ہے، ویسے ہی زیارت غدیر پڑھنے میں بھی ثواب ہوگا، جیسے نظروں میں جانے میں ثواب ہے، ویسے ہی امام علی کی زیارت پڑھنے میں بھی ثواب ہے، جیسے شعر سننے اور سنانے میں ثواب ہے، ویسے ہی امام علی کی زیارت پڑھنے میں بھی ثواب ہے۔ یہ سوچیں کہ ہاں جو ثواب کا کام ہے وہ یقیناً ان سب چیزوں میں بھی ثواب ہے، تو زیارت کو ہم پڑھیں گے، ثواب بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا، معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، مولائیت میں بھی اضافہ ہوگا، معرفت مولا میں بھی اضافہ ہوگا، معرفت دین میں بھی اضافہ ہوگا، اپنی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوگا، معلوم ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ لہذا یہ ایک زیارت ہے جو واقعاً ہمارے اہم زیارت ہے، معتبر زیارت ہے، بابرکت زیارت ہے، خاص زیارت ہے۔ اور دوسری چیز یہ عرض کروں گا کہ اولاً زیارت کے لیے کسی موقع پر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جب غدیر کی زیارت ہے تو یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ غدیر کے دن اس کا خاص اثر ہے، اس کی خاص فضیلت ہے۔ ہوتا ہے مثال کے طور پر بعض موقعوں پر ہم لوگ نہیں توجہ دے پاتے ہیں، ذہنوں میں آتا ہے کہ کبھی بھی پڑھ لینے میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں ہے کبھی بھی پڑھ لینے میں، لیکن جب امام نے فرمایا ہے کہ غدیر کے دن یہ زیارت ہے تو یقین رکھیے غدیر میں کوئی نہ کوئی اس کا خاص اثر ہے، تبھی امام نے فرمایا ہے کہ غدیر کے دن زیارت پڑھو۔ اور جب غدیر کے دن امام نے فرمایا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ خاص اثر آپ کو غدیر کے دن ملے گا، بقیہ دنوں وہ نہیں ملے گا۔ تو یہ قابل توجہ، جب غدیر کی زیارت یوم غدیریہ، اس کو زیارت غدیریہ کہا ہی گیا ہے، جب زیارت غدیریہ ہے تو انشاءاللہ غدیر کے سارے انتظامات اور اہتمامات کے ساتھ ساتھ ہم یہ زیارت غدیر کو بھی اپنے حصے میں، اپنے اعمال میں شامل رکھیں۔ اور الحمدللہ اس وقت بہت سے جگہوں پر اعمال غدیر کا اہتمام ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ یہ نہ گھبرائیں کہ اتنی لمبی زیارت کون پڑھے گا۔ کبھی کبھی اہل بیت کے سلسلے میں بعض طولانی چیزیں بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ خالی ہم شوق میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں اہل بیت کے نام پر اگر 1 آدھ گھنٹہ نکالنا پڑے تو کوئی برائی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ جیسے مجلسوں میں آ کر ہم سوچتے ہیں کہ ثواب ملے گا، تو ویسی اگر بالفرض آدھے پون گھنٹے کی زیارت ہوگی تو اس سے بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ طولانی زیارت ہے، بعض موقعوں پر آدمی گھبرا جاتا ہے کہ اتنی لمبی زیارت کہاں پڑھیں گے۔ نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ لمبی زیارت ہوگی، اس میں فائدے بھی ہمارے لیے، بہت سی معلومات ہے۔ یقیناً کبھی کبھی بعض دعائیں ہمارے ہاں طولانی ہیں، لیکن طولانی سے ہم گھبرائیں نہ بلکہ اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جب غدیر کا دن اسی دن سے منسوب ہے تو اس دن ہمارا وقف ہو جائے اہل بیت کے لیے۔ اعمال کرنا ہے تو اعمال میں، سارے اعمال میں کوشش کریں کہ زیارت غدیر کو شامل رکھیں۔ ایک اور بات ذیل میں عرض کروں گا، یہی جو کہا کہ اطعام کو ہم لوگ اہمیت دیں۔ آج ہمارے ہاں اطعام ہونا چاہیے غدیر کے موقع پر، غدیر کے مناسبت سے اس چیز کو بھی ہم رائج کریں، اس چیز کی جانب توجہ دیں۔ بہت زیادہ تاکید ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی۔ ساتھ ہی ساتھ اس ذیل میں 2 باتیں اور بھی ہیں۔ غدیر کے دن اعمال اپنی جگہ پر مسلم ہے، اعمال کی اہمیت ہے، اعمال کو اہمیت دینا چاہیے۔ ایک اور عمل ہے غدیر کے دن ہے، وہ ہے عقد اخوت کا۔ مناسبت ہے، موقع ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غدیر کے اعمال میں سے ایک عمل عقد اخوت ہے، یعنی امیر المومنین کو واسطہ بنا کر امیر المومنین کے ولایت کے نام پر ولایت کے دن آپس میں شیعوں کو بھائی بنانا۔ یوں تو سب بھائی ہیں، یعنی جو بھی شیعہ ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو مومن ہے وہ ہمارا بھائی ہے، لیکن خصوصیت سے ولایت کے دن ہر مومن سے بھائی ہونے کے عہد و پیمان ہر سال کرنا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک عمل ہے جو الحمدللہ بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے، کوشش کریں ہمارے یہاں ہر جگہ پر ہو، اجتماعی طور پر ہو۔ یہ عقد اخوت کوشش کریں کہ اسے ہم بجا لائیں، عقد اخوت کو انجام دیں، عقد اخوت ہم پڑھیں، عقد اخوت کو ہم اہمیت دیں۔ آپس میں بھائی بنانا باقاعدہ روایت موجود ہے، دعائیں ہیں اس سلسلے میں، کہا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کو بھائی بنائیں۔ یہ ہر مومن کے لیے ہے، مومنین کے لیے، یعنی بہت سی تاکیدات میں سے یہ بھی ایک عمل ہے۔ اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، جب بھائی بنائیں گے تو دلوں سے کثرتیں، کدورتیں ختم ہوں گی، جب بھائی بنائیں گے تو دلوں میں محبتیں آئیں گی۔ یعنی اس کے ایک معنی یہ ہے کہ غدیر محبتوں کے پیغام کا دن ہے، غدیر محبتوں کو عام کرنے کا دن ہے، غدیر نفرتوں کو مٹا لینے کا دن ہے، غدیر اختلافات کو ختم کر لینے کا دن ہے۔ یعنی یہ بھی ایک عقد اخوت ہمارے درس ہے کہ غدیر سے پہلے یہ وعدہ کریں، یہ عہد کر لیں کہ اگر کسی بھی مرد مومن سے کوئی ذرہ برابر نااتفاقی ہے تو غدیر سے پہلے ہم اسے مولا کے نام پر ختم کر لیں گے۔ یعنی یہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھے، جیسے غدیر میں ہمیں خوش ہونا ہے اور لال کپڑے پہننا ہے اور محفلوں میں جانا ہے، نظروں میں جانا ہے، ویسے ہی یہ طے کر لیں کہ اہل بیت کی خوشنودی کو نگاہوں میں رکھتے اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے تو غدیر سے پہلے اس کو ختم کر لینا ہے، اگر کوئی رنجش ہے تو اسے مٹا لینا ہے، اگر کوئی جھگڑا ہے تو اسے ختم کر لینا ہے، اگر کوئی بات ہے تو بنام مولا ہمیں اسے مٹا لینا ہے۔
یعنی یہیں سے تو ثابت کرنا ہے کہ ہم مولا کے غلام ہیں، اپنے نفس کے غلام نہیں ہیں۔ یہی غدیر کے دن تو ثابت کرنا ہے کہ ہم نے مولا علی کو اپنا حاکم مانا ہے، اپنے نفس کو اپنا حاکم نہیں مانا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا دل کسی بھائی سے ملنے کا نہ چاہ رہا ہو سکتا ہے ہمارا دل کسی مومن سے ملنے کا نہ چاہ رہا ہو، لیکن یہیں پر امتحان دیں کہ ہم نفس کے غلام نہیں ہیں بلکہ مولا علی کے غلام ہیں۔ یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ دل کیا کہہ رہا ہے، نہیں، یہ دیکھیں گے مولا کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر مولا چاہ رہے ہیں کہ آپس میں مل کے رہو تو ہم رنجشوں کو مٹا کر مولا کی بات کو مقدم کریں گے۔ یہیں سے تو مولائیت کا ثبوت دینا ہے، یہیں سے تو مولائی ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہے، یہیں سے تو ثابت کرنا ہے کہ ہم نے مولا علی کو مولا مان لیا ہے، یہیں سے تو ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنے نفس کے غلام نہیں ہیں، ہم اپنے دل کے غلام نہیں ہیں، ہم اپنے پسند کے غلام نہیں ہیں، ہمارے دل میں جو آئے گا ہم وہ نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی ہمارا مولا کہے گا وہ ہم کریں گے۔ کبھی میں مولا راضی نہیں ہے کہ اختلافات ہوں، کبھی بھی مولا راضی نہیں ہے کہ رنجشیں ہوں، کبھی بھی مولا راضی نہیں ہے کہ آپس میں دوریاں ہیں۔ تو یہی غدیر ہر سال ہمارے ہاں قربتوں کا ذریعہ بن جائے، یہی غدیر ہمارے ہاں محبتوں کا ذریعہ بن جائے، یہی غدیر ہمارے ہاں اختلافات کے مٹنے کا ذریعہ بن جائے، یہی غدیر آپس میں دوریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہ پہلو بھی نگاہوں میں رہے گا تو ہر سال اگر غدیر میں ہم آپس میں ایک ہو جائیں گے تو اس غدیر کے بعد جب محرم آئے گا تو اختلافات نہیں پائے جا رہے ہوں گے، رنجشیں نہیں پائی جا رہی ہوں گی، لڑائی جھگڑے نہیں پائے جا رہے ہوں گے، اپنی اور پرائی انجمن کا تصور نہیں پایا جا رہا ہوگا، اپنے اور پرائے امام باڑے کا تصور نہیں پایا جا رہا ہوگا، اس لیے کہ جب تک غدیر کو نہ سمجھے کربلا کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کربلا تک آنے کے لیے غدیر سے گزرنا پڑے گا، اور غدیر کا ایک درس ہے کہ آپس میں ایک ہونا ہے۔ اگر غدیر میں ایک ہونا ہے تو کربلا تک ایک باقی رہنا ہے، تبھی ہم غدیری بن سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ غدیر کو ہم ایک ذریعہ بنائیں آپس میں محبتوں کا، آپس میں یکجہتی کا، آپس میں ایک ہو جانے کا۔ بہرحال نظریات الگ ہو سکتے ہیں، فکریں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن الحمدللہ مولائیوں کے راستے الگ نہیں ہوتے، یعنی جو علی والا ہے اس کا راستہ الگ نہیں ہے۔ جب راستہ الگ نہیں ہے تو پھر ہم سب ایک ہی راستے پر ہیں، وہ راستہ ولایت ہے، وہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ جب اہل بیت کا راستہ ہے، ولایت کا راستہ ہے، یہی امیر المومنین صراط مستقیم ہے۔ جب امیر المومنین صراط مستقیم ہے تو ولایت امام علی کو مان لینے کے بعد ہم سب صراط مستقیم پر ہیں۔ جب صراط مستقیم پر ہے تو یہ نہ سوچیں کہ وہ الگ ہیں وہاں الگ ہیں، نہیں، ہم سب ایک ہیں۔ ہو سکتا ہے پسند الگ الگ ہو سکتا ہے فکر الگ الگ ہو سکتا ہے سوچ الگ الگ ہو، لیکن فکروں کے الگ ہو جانے سے اختلافات نہیں وجود میں آتے ہیں، نظریات کے الگ ہو جانے سے جھگڑے وجود میں نہیں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اختلافات نظریاتی ہوں، فکری اختلافات ہوں، لیکن ہم سب کا الحمدللہ راستہ ایک ہے۔ جب راستہ ایک ہے تو اسی محبتوں کو باقی رکھنا، اور بالخصوص اس دور میں تو اور ہماری ذمہ داری ہے کہ انہی محبتوں کو باقی رکھیں تاکہ معلوم ہو کہ علی والوں کی طاقت کیا ہوتی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ علی والوں کی قوت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب محبتیں ہوتی ہیں تبھی آدمی آگے بڑھنے میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے، جب آپس میں اتحاد ہوتا ہے، یکجہتی ہوتی ہے، تبھی آدمی آگے بڑھنے میں زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو ہم ایک ذمہ داری سمجھ کر آگے بڑھیں کہ غدیر کے معنی یہ آج ہمارے یہاں ہونا چاہیے۔ غدیر کے ایک معنی مولائیوں میں اتحاد، غدیر کے ایک معنی مولائیوں میں یکجہتی، غدیر کے ایک معنی مولائیوں کے درمیان محبتوں کو پروان چڑھانا، غدیر کے معنی آپسی اختلافات کو مٹا لینا، غدیر کے معنی آپسی رنجشوں کو مٹا لینا۔ اور یقین رکھیے یہ روایت گواہ ہے کہ اللہ نے جو عقد اخوت کے لیے ہے، یہ روایت گواہ ہے اور یہ عقد اخوت گواہ ہے کہ اللہ نے غدیر اور مولا علی کی ولایت کو مولائیوں کے درمیان اتحاد کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور ہم تو تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے اتحاد کا ذریعہ بنایا ہو، دشمنان خدا اسی کو اختلاف کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم مولائیوں کو طے کرنا ہے کہ ہم اللہ کے غدیر کے دن کو اتحاد کے ذریعہ بنا کر اتحاد کو باقی رکھیں گے، یا دشمنوں کے راستے پر چلتے ہوئے اسی مولائیت کو اختلاف کا ذریعہ بنائیں گے۔ آج دنیا میں ہو رہا ہے، اللہ نے اسی ولایت علی کو محبتوں کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے اسی ولایت علی کو یکجہتی کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے اسی ولایت علی کو مولائیوں کو ایک ہو جانے کا ذریعہ بنایا، لیکن جو دشمن مولائیت ہے، جو دشمن علی ہے، وہ اسی ولایت کو رنجشوں کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، یہی ولایت کو اختلاف کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، اسی ولایت کو دوریوں کا ذریعہ بنایا چاہتا ہے۔ یہ ہم جوانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم علی کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے مولائیوں کے درمیان اتحاد کو برقرار رکھیں گے، یا دشمنان علی کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے مولائیوں کے درمیان اختلافات کو بڑھاوا دیں گے۔ یقین رکھیں جو بھی بنام علی بنام ولایت اختلافات کو ہوا دے رہا ہو، وہ دشمنان علی کو خوش کر رہا ہے، وہ دشمنان
علی کے راستے کے اوپر چل رہا ہے، وہ علی کے دشمنوں کو خوش کرنے والا کام کر رہا ہے۔ اگر ہم علی والے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنا ہے جو علی نے چاہا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو علی کو خوش کر رہا ہو۔ مولائیت اور تولا اور تبرہ کے معنی جو دل میں آئے وہ کر لینا نہیں ہوتا ہے، تولا کے معنی جو علی چاہیں وہ کرنا ہوتا ہے، اور تبرہ کے معنی جو دشمن علی چاہتا ہے وہ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ یعنی تبرہ کا ایک معنی یہ ہے کہ ہم شیعوں میں اتحاد قائم کر کے تبرہ کا ثبوت دیں۔ تبرہ خالی زبان سے دو چار کلمے کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ تبرہ کے معنی جو دشمن علی چاہے گا وہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اگر علی کا دشمن چاہتا ہے شیعہ ایک نہ ہونے پائے تو ہم سب شیعہ ایک ہو کر علی کے دشمنوں کو ناکام کر کے ثبوت دیں گے کہ ہم چونکہ تبرئی ہیں لہذا شیعوں میں نہ اختلاف ہو سکتا ہے نہ رنجشیں ہو سکتی ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو اسی لیے آج کا یہ ہمارا شاید فریضہ ذمہ داری یہ ہو کہ ہم کوشش کریں کہ مولائیت اور ولایت اور امیر المومنین کی یہ شہادت ثالثہ جو آج ایک لفظ آیا ہے، یہ ہم لوگوں کے ہاں یہ خود شہادت ثالثہ بھی آہستہ آہستہ لوگوں نے اسے اختلاف کا ذریعہ بنا دیا۔ شہادت ثالثہ یعنی ولایت امیر المومنین، یہ اتحاد کا ذریعہ ہے، محبتوں کا ذریعہ ہے، آپس میں ایک ہونے کا ذریعہ ہے۔ لہذا آج سے انشاءاللہ الحمدللہ عمل ہے اور توجہ ہے، کوشش کریں۔ میں نے جو عرض کیا کہ زیارت ہے 10ویں امام کی، اس کے چند کلمات ہیں۔ ابتدا میں پیغمبر پر صلوات و سلام ہے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی زیارت امیر المومنین کی ہے، غور کیجئے گا، زیارت امیر المومنین کی ہے لیکن آغاز رسول اللہ سے ہے۔ یعنی یہ قابل توجہ ہے کہ زیارت مولا کائنات کی ہے، اور امام نے جو زیارت کا آغاز کیا ہے السلام علی محمد رسول اللہ، یعنی پیغمبر پر زیارت سے آغاز ہوا ہے۔ اور اگر آئیے آپ رسول اللہ کی زیارت دیکھیے تو رسول اللہ سے مخصوص جتنی تاریخیں زیارت کی ہیں ان تاریخوں میں امیر المومنین کی زیارت ہے۔ یعنی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب بات رسول اللہ کی آئے، رسول اللہ کی زیارت کرنے جائیے تو وہاں آپ کو امام علی کی زیارت پڑھنا ہے، اور جب امیر المومنین کی زیارت کے لیے کھڑے ہوئیے تو پہلے رسول اللہ کی زیارت پڑھنا ہے۔ اس کے معنی یہ زیارتیں بھی پیغام دے رہی ہیں کہ علی و رسول الگ الگ نہیں ہیں، یہ زیارتیں پیغام دے رہی ہیں کہ پہلے رسول کو سمجھیں تب علی سمجھ میں آئیں گے، علی کو سمجھیں تب رسول سمجھ میں آئیں گے، یعنی یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے زیارت میں السلام علی محمد رسول اللہ پیغمبر پر سلام سے آغاز ہے، اور اس کے بعد چند جملات پیغمبر کے بارے میں، اور پھر دوسرا جملہ ہے السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ یہ پہلا جملہ مولا متقیان کے سلسلے میں ہے، امیر المؤمنین کے سلسلے میں ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے لیکن بچوں کے لیے یاد دہانی کے طور پر کہ یہ لفظ امیر المؤمنین مخصوص ہے مولا کائنات سے، یعنی امیر المؤمنین لفظ مخصوص ہے مولا کائنات سے، جبکہ امیر المؤمنین کے معنی یہ ہے کہ مومنوں کے امیر۔ تو غدیر میں جن لوگوں کو مومنوں کا امیر بنایا گیا ہے وہ 12 ہیں، غور کیجئے گا، یعنی غدیر میں جن لوگوں کو مومنوں کا امیر بنایا گیا ہے ان کی تعداد 12 ہے۔ یعنی غدیر میں صرف ایک ذات مولا کائنات نہیں ہے، بلکہ خطبہ غدیر پڑھیں تو 12 اماموں کو مولا بنایا گیا ہے۔ غدیر میں 12 اماموں کی ولایت کا اعلان ہوا، یعنی جب 47 ہجری میں مسجد کوفہ میں امیر المومنین کی شہادت ہو جائے تو اس کے بعد مومنوں کے امیر امام حسن ہیں، امام حسن کی شہادت کے بعد مومنوں کے امیر اس اعتبار سے امام حسین ہیں، امام حسین کے بعد مومنوں کے امیر امام سجاد ہیں، یعنی ہمارے ہاں 12 امام مومنوں کے امیر ہیں، غور کیجئے گا۔ لیکن خود امام کی روایت موجود ہے کہ مولا کائنات کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم امیر المومنین کا لفظ استعمال کریں، منع کیا گیا، باقاعدہ اہل بیت نے منع کیا۔ یعنی اللہ نے بعض امتیازات مولا کائنات سے مخصوص کی، انہی میں سے یہ لفظ بھی ہے امیر المومنین سے مخصوص ہے، مولا کائنات سے مخصوص ہے۔ یعنی اگرچہ امیر المومنین ہمارے ہر امام ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ امام علی کے علاوہ کسی کے لیے لفظ استعمال کریں۔ توجہ دیجئے کہ یعنی امیر المومنین کا لفظ ہر ایک کے لیے معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے آخری امام بھی امیر المومنین ہے، معنی کے اعتبار سے امام عسکری بھی امیر المومنین ہے، معنی کے اعتبار سے امام حسن امام حسین بھی امیر المومنین، لیکن امیر المومنین کا لفظ ہمارے لیے مخصوص ہے مولا کائنات سے، یعنی مولا کائنات کے علاوہ ہمیں حق نہیں ہے کسی کو امیر المومنین کہنے کا۔ اب یہاں پر ہم یہ بحث نہیں کر سکتے ہیں کہ حرج کیا ہے،
بھائی شریعت اسی کو کہا گیا ہے، دین اسی کو کہا گیا ہے کہ وہاں اپنی عقل نہیں بڑھانا ہے، وہاں اپنی فکر نہیں بڑھانا ہے، وہاں اپنی سوچ نہیں بڑھانا ہے، یعنی یہ ہمیں کٹ حجتی نہیں کرنا ہے کہ حرج کیا ہے، بھائی جو امام کہہ دے وہی ہمیں کرنا ہے۔ غدیر کے معنی یہی تو تھے کہ وہاں اپنی عقلوں کو بنیاد نہ بناؤ، بلکہ اگر تم نے علی کو مان لیا ہے تو علی کے آگے سر تسلیم کو خم کر دو، جو کہہ دیا جائے اس کو سر جھکا کر مان لو۔ اگر امیر المومنین کا لفظ مولا کائنات سے مخصوص ہے تو اب ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوسرے امام کے لیے کیوں امیر المومنین نہ کہیں، نہیں، جب اہل بیت نے کہہ دیا ہے تو ہمیں اسی کو ماننا ہے، جب آل محمد نے فرما دیا ہے تو اسی کے مطابق۔ اب یہیں پر ایک جملہ ہمارے لیے قابل غور ہے کہ جب ایک لقب ہمیں حق نہیں ہے اپنی طرف سے کسی معصوم کے لیے استعمال کرنے کا، تو شریعت کا کوئی بھی عمل ہمیں حق نہیں ہے اپنی طرف سے استعمال کرنے کا۔ یہ لفظ امیر المومنین اس بات کا پیغام ہے کہ اگر علی کے چاہنے والے ہو تو جب تک تمہارے مزاج کے اندر تعبدیت نہ آ جائے، جب تک تمہارے مزاج کے اندر علی کی ہر بات کو ماننے کا جذبہ نہ آ جائے، تب تک علی والے نہیں بن سکتے ہو۔ اگر علی والے بننا ہے، علی کا مولائی بننا ہے، تو پہلے اپنے مزاجوں کو علی والا بنانا ہوگا، یعنی مولائیت کے معنی غدیر میں خالی علی ولی اللہ کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ غدیر کے معنی اپنے مزاج کو علوی بنا لینا ہے، اور مزاج کو علوی بنانے کا مطلب یہ نہ دیکھو تمہاری عقل کیا کہتی ہے، تمہاری سوچ کیا کہتی ہے، تمہاری فکر کیا کہتی ہے، بس یہ دیکھو کہ تمہارا مولا کیا کہتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ روایت بہرحال مشہور روایت بھی ہے امیر المومنین کے لیے، یعنی مولا کائنات کے علاوہ، اور ہم لوگ کوشش کریں کہ مولا کائنات کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا کریں، یعنی جب بھی، اور ایک بات یہ بھی عرض کروں گا، کم از کم ہم لوگ، میں خود اپنے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اور جو لوگ بالخصوص منظر عام پر آتے ہیں، شعراء ہیں، ممبر پر آنے والے ہیں، ہم لوگوں کی ایک شاید ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگ اہل بیت کا نام لیں تو احترام کے ساتھ نام لیں۔ یہ کوشش کریں کہ جب بھی عادت ڈال لیں، جب بھی اہل بیت کا نام لیں تو احترام کے ساتھ نام لیں۔ اور احترام کا ایک معنی یہ ہے کہ جیسے القاب ہیں، کوشش کریں القاب کو زیادہ استعمال کریں، یعنی معمولاً ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ رو میں آتے ہیں، فضائل ہیں، مصائب ہیں، تو بس اوقات یعنی شرعاً حرام تو نہیں ہے لیکن تہذیب کے خلاف ہوتا ہے۔ آج مثال کے طور پر ہمارا اور آپ کا کوئی کھڑے ہو کر صرف نام لے تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے، برا لگتا ہے۔ تو جیسے ہماری تہذیب یہ ہے کہ کسی بڑے کا نام نہ لیا جائے، اس کے القاب کو استعمال کیا جائے، صاحب کہا جائے اور جناب کہا جائے، تو جیسے آج دنیاوی لوگوں کے لیے صاحب اور جناب کہنا ضروری ہے، تو آل محمد جیسی شخصیتوں کے لیے کم از کم اس بات کا احساس ہو کہ ہم لوگ احترام سے نام لے رہے ہیں، یعنی اس چیز کا بھی ہمیں توجہ دینا ہے، اس چیز کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم اہل بیت کا نام لیں احترام سے نام لیں، یہ طے کر لیں کہ معصومین کا نام ہم احترام سے لیں گے، کبھی ضرورت آ جائے نام لینے کی، اسی لیے زیادہ تر کوشش ہو کہ اگر ہم القاب استعمال کریں، مثال کے طور پر یہی ذات گرامی کے لیے، مولا متقیان کے لیے، مولا متقیان امیر المومنین ہے، ایک بہترین لقب ہے جو رسول اللہ نے مخصوص کیا تھا، امیر المومنین کہہ کے رسول اللہ خطاب کرتے تھے، مومنوں کے امیر، یہ لقب صرف مولا کائنات کے لیے ہے، اور اس لفظ کو مولا کائنات کے لیے کوشش کرنا چاہیے، زیادہ زیادہ استعمال کریں، اس لیے کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ مخصوص ہے مولا متقیان کے لیے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس لفظ کے لیے اپنے لیے راضی ہو کہ یہ لفظ ہمارے استعمال کیا جائے تو پھر اس کی ولادت پاک نہیں ہو سکتی ہے، یہاں تک ہے کہ یہ کوئی اپنے لیے اس لقب کے لیے راضی نہیں ہوگا امیر المومنین کے علاوہ، مولا متقیان کے علاوہ، اور تاریخ میں ہیں کچھ لوگ کو شوق تھا کہ ہمیں امیر المومنین کہا جائے، یہ شوق نہیں تھا بلکہ اس رسول اللہ کے حدیث کے مطابق، معصوم کے حدیث کے مطابق اپنی حقیقتوں کو پہچنوانا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں اور اہل بیت کے جو مقابلے میں آنا چاہتا ہے، قدم قدم پر وہ خود ایسے کام کرتا ہے کہ اپنے ذلت و رسوائی کے راستے فراہم کر لیتا ہے۔ بس عام اوقات بہت سی چیزیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی سے کہلوا لیتے ہیں، تو لہذا امیر المومنین کا لقب صرف مولا کائنات سے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں، حالانکہ تاریخ میں خلفاء کے لیے بھی امیر المومنین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بڑے بڑے دوسرے حکمرانوں کے لیے استعمال ہوا جو جائز نہیں ہے، تو اسی لیے یہاں پر آغاز ہی امیر المومنین کے نام سے، السلام علیک یا امیر المؤمنین و سید الوصیین، یعنی یہ بھی امیر المومنین کا ایک لقب ہے، وصیوں کے سردار، یعنی جتنے بھی اوصیاء گزرے ہیں، تمام انبیاء کے وصی جانشین گزرے ہیں، ان میں سید و سردار اگر ہیں تو ذات باری امیر المومنین کی ذات گرامی ہے، مولا کائنات ہیں، وہ وارث علم النبیین،
اور امیر المومنین کے لیے ہے کہ تمام انبیاء کے علم کے وارث امیر المومنین ہیں، تمام انبیاء کے علم کے وارث مولائے کائنات ہیں، وہ ولی رب العالمین، اور عالمین کے رب کے ولی ہیں۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ خاص لوگوں کے ولی نہیں ہیں، بلکہ عالمین کا جو رب ہے اس کے ولی ہیں۔ انہیں کسی اور نے ولی نہیں بنایا ہے بلکہ رب العالمین نے۔ مولایا ہمارے مولا ہیں، و مولا المؤمنین، مومنین کے مولا ہیں۔ اسی روایت کا یعنی زیارت کا جملہ ہے، السلام علیک یا مولایا یا، دوبارہ اسی جملے کی تکرار ہے، میرا سلام ہو آپ پر اے میرے سید و سردار و آقا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، یا امین اللہ فی ارضہ، اور روئے زمین کے اوپر اللہ کی جو امانت ہے امیر المومنین کو، یعنی زیارت میں مولائے کائنات کو اللہ کی امانت تعبیر کیا گیا۔ ایک اور زیارت ہمارے ہاں امیر المومنین کی ہے، زیارت امین اللہ، اس کا نام ہی ہے، زیارت امین اللہ ہمارے ہاں مشہور ہے۔ یہ زیارت بھی مولائے کائنات کی مخصوص زیارت ہے، یہ کسی بھی دن پڑھی جا سکتی۔ اس زیارت کا آغاز بھی اسی جملے سے ہے کہ السلام علیک یا امین اللہ، میرا سلام ہو امانت خدا کے اوپر۔ اور اس زیارت میں بھی امام ہادی نے فرمایا کہ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ، میرا سلام ہو اللہ کی امانت کے اوپر جو روئے زمین پر ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے جو سب سے بڑی امانت ہمیں دی ہے وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی امانت جو ہمیں عطا کی ہے وہ مولائے کائنات ہے، امیر المومنین جیسی امانت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہی ایک جملہ ہے، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات بیان کروں کہ اگر امانت ہے، روایات کی بنیاد پر امیر المومنین ہمارے لیے امانت ہے، امیر المومنین کی محبت ہمارے لیے امانت ہے، امیر المومنین کی ولایت ہمارے لیے امانت ہے، امیر المومنین کا عشق ہمارے لیے امانت ہے۔ یعنی یہ صرف اکڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے ہے کہ عشق علی امانت خدا ہے، محبت علی امانت خدا ہے، ولایت امام علی امانت خدا ہے۔ جب یہ امانت خدا ہے تو کم از کم امانت کا ایک قانون ہوتا ہے، غور کیجئے گا، ختم کرو، امانت کا ایک قانون ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے، دو چیزوں کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید ہے، خصوصی طور پر مومنین کے لیے دو چیزوں کی تاکید ہے، ایک ہے صداقت، ایک ہے امانت داری۔ اور ہر مومن کی یہ پہچان بیان کی گئی، مومن ہوگا تو اس کی زندگی میں صداقت و سچائی پائی جائے گی، مومن ہوگا تو امین ہوگا، امانت دار ہوگا۔ یعنی باقاعدہ روایت ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے، یہاں تک روایت ہے کسی کے نماز و روزے سے دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی کسی کے صاحب ایمان ہونے کے دلیل اس کا نماز و روزہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ایمان کو دیکھنا ہو تو دو چیزوں کو دیکھ لو، زندگی میں اگر سچائی اور امانت داری ہے تو یہ واقعی مومن ہے، اگر یہ سچائی اور امانت داری نہیں ہے، جتنے بھی اعمال انجام دے رہا ہو اس کی عظمت کی دلیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی عظمت کی دلیل ہے سچائی، عظمت کی دلیل ہے امانت داری۔ جو اگر امانت داری عظمت کی دلیل ہے تو اس روایت کے مطابق جو امانتیں ہمارے پاس ہیں، اس میں ایک بہت بڑی امانت اللہ کی ہے، امیر المومنین جیسے ذات گرامی کو اللہ نے ہمیں عطا کیا، امیر المومنین کی محبت ہمیں عطا کی، امیر المومنین کی ولایت ہمیں عطا کی۔ تو اب امانت کا قانون یہ ہوتا ہے، اگر ہم امین ہیں تو پہلی چیز ہے کہ اگر کوئی امانت ہمارے پاس ہے تو اس امانت کا قانون یہ ہے کہ امانت کا استعمال مالک کی مرضی کے مطابق ہو۔ امانت کا قانون یہ ہے کہ امانت کا استعمال مالک کی مرضی کے مطابق ہو۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق امانت کا استعمال نہ ہو تو پھر اسی امانت میں خیانت کہا جاتا ہے۔ امین ہے یعنی جو مالک کی چیز ہمارے پاس ہے اس کے استعمال میں مالک کی مرضی کا خیال ہے۔ تو اگر امانت داری کے معنی یہ ہے اور ہم امین اس وقت ہوں یا کسی چیز کو امانت اس وقت سمجھیں گے کہ اس کے استعمال میں مالک کی مرضی کا خیال کریں، تو یہ خالی دنیاوی چیزوں میں امانت داری کا ثبوت نہیں دینا ہے، بلکہ یہ زیارتیں پیغام دے رہے ہیں جو چیز ہمارے پاس امانت ہے وہ عشق علی ہے، جو چیز ہمارے پاس امانت ہے وہ محبت علی ہے، جو چیز ہمارے پاس امانت ہے وہ ولایت علی ہے۔ اور اگر ولایت و محبت و عشق علی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے تو امانت داری کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس چیز میں ہمیں اپنی مرضی شامل کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر امانت ہے تو جس کی امانت ہے اس کا خیال کرنا ہے۔ اب اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم محبت علی کو امانت خدا سمجھتے ہیں تو علی کی محبت میں ہمیں اپنے حساب سے عمل نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کی مرضی کا خیال کرنا ہے۔ اگر ولایت علی اللہ کی امانت ہے تو ولایت علی میں اپنی مرضی کو شامل نہیں کرنا ہے بلکہ جو مالک حقیقی ہے، جو مالک ہے، اس کی مرضی کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ اگر ہم امیر المومنین کی محبت کو اپنے لیے امانت خدا سمجھتے ہیں تو اس محبت کے بہاؤ میں بہہ نہیں جانا ہے بلکہ یہیں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر اللہ کی امانت ہے تو اس محبت میں بھی ہم اللہ کا خیال کریں گے۔ اور اگر ہم لوگ انہی زیارتوں کو، جملوں کو سمجھ لیں اور مولا علی کو اپنے لیے امانت یقین کر لیں، امیر المومنین کی محبت کو اپنے لیے امانت یقین کر
کر لیں, امیر مومنین کی مولائیت کو اپنے لیے امانت سمجھ لیں, تو کبھی بھی بنام ولایت اپنی مرضی کے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے, کبھی بھی بنام محبت ہم اپنے حساب سے زندگی نہیں گزاریں گے. یہ وہی لوگ محبت کا بہانہ بنا کر اپنے حساب سے عمل کیا کرتے ہیں جو علی کی محبت کو امانت نہیں سمجھتے ہیں. وہی لوگ ولایت کا بہانہ بنا کر اپنے حساب سے کام کیا کرتے ہیں جو ولایت علی کو امانت نہیں سمجھتے ہیں. یہ 10ویں امام ہمیں پیغام دے رہے ہیں, یہ ولایت علی اللہ کی امانت ہے جو تمہارے پاس ہے, یہ محبت علی اللہ کی امانت ہے جو تمہارے پاس ہے. جب اللہ کی امانت ہے تو علی کی محبت کو بہانہ بنا کر اپنے حساب سے کام کرنے کی کوشش نہ کرو, بلکہ جو اللہ نے چاہا ہے اس پر عمل کر کے ثابت کرو کہ ولایت علی تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو یہ ولایت یقیناً ایک بہت بڑا فریضہ ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا ہے. اور اسی لیے ختم کرتے ہوئے جو غدیر کا جملہ تھا, پیغمبر نے جو خطبہ غدیر فرمایا تو اس میں یہ بھی تھا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب, آگاہ ہو جاؤ جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے اس پیغام الہی کو آنے والی نسلوں تک پہنچاتے رہیں. یعنی یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں تک اب پہنچانے کے لیے سب سے پہلے خود ہمیں صحیح طور پر معلوم ہو تاکہ ہم پہنچا سکیں, ہمیں صحیح طور پر پتہ ہو تاکہ ہم دوسروں کو اس سے آگاہ کر سکیں. اور ولایت علی اس لیے تھی کہ لوگوں کو ایک کامیابی اور نجات کا راستہ مل جائے. اور اسی ولایت علی کی اگر عظمت کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے گھرانے نے اپنے عمل و کردار سے بتایا ہے کہ اس ولایت کی عظمت کیا ہے. غدیر سے لے کر کم از کم کربلا تک اگر ہم آئیں تو اہل بیت کے امتحانات اور قربانیاں اور شہادتیں اس بات کا پیغام تھیں کہ اس ولایت الہی کو, ولایت اہل بیت کو, ولایت امیر المومنین کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو, بلکہ اس کے بعد جو اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں سے سمجھو کہ اس ولایت کی اور اس ذمہ داری کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اور یہ اہمیت تھی کہ اگر وقت پڑ جائے تو یہ بڑے سے بڑا امتحان دے دیں گے لیکن ذرہ برابر اس کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ایک خاتون کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. تاریخ میں اس ولایت کی عظمت کو اگر کسی صنف نے خصوصی طور پر دنیا میں پیش کیا ہے, اس کی حفاظت کی ہے, وہ خواتین رہی ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے ولایت کو سمجھنا, آنے والی نسلوں تک پہنچانا. لیکن اس میں جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ خواتین نے ادا کیا ہے. ایسی خواتین پر ہمارا کروڑوں سلام ہو جنہوں نے اپنی نسلوں کو ولایت سے آشنا کیا ہے, جنہوں نے اپنی نسلوں تک ولایت علی کو پہنچایا ہے, جنہوں نے خود ولایت علی کو سمجھ کر صحیح ولایت کو اپنی اولاد تک پہنچایا ہے. یقیناً ایسی خواتین قابل قدر ہیں, اس لیے کہ سلسلہ صدیقہ طاہرہ سے چلا ہے, اس لیے کہ سیدت نساء العالمین اگر کہا گیا ہے, تمام عالمین کے لیے سید و سردار ہیں, تو سید و سردار کے ایک معنی یہ ہے کہ تمام عالمین کی عورتوں کے لیے صدیقہ طاہرہ ولایت کی حفاظت کا بھی ایک نمونہ عمل ہے. ولایت کو کیسے اہمیت دی جائے حضرت زہرا سمجھیں, ولایت کو کیسے سمجھا جائے اس کے لیے حضرت زہرا کو سمجھیں, یا یہ کہوں کہ مولائی کسے کہا جاتا ہے اس کو حضرت زہرا سے ہم سمجھیں. ولایت کے معنی یہ ہے کہ اگر امتحانات دینا پڑے تو امتحانات سے گزر جائیں. ولایت کے معنی یہ ہے کہ اگر سختیوں سے گزرنا پڑے تو ہم گزر جائیں. ولایت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مولا کے لیے قربانیاں دینا پڑے تو ان قربانیوں سے گزر جائیں. ولایت کے معنی یہ ہے کہ اگر مختلف مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑے تو مشکلات کا مقابلہ کر لیں لیکن ولایت پہ آنچ نہ آنے دیں. یہی وجہ تھی کہ شہزادی کونین نے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی جب دنیا والوں نے ولایت کو نظر انداز کرنا چاہا, ولایت کی اہمیت کو کم کرنا چاہا, لوگوں کو حقیقی مولا سے دور کرنا چاہا, تب نبی کی بیٹی نے میدان عمل میں بلکہ میدان قربانی میں قدم رکھ کے دنیا والوں کو پیغام دیا کہ آؤ اگر رسول نہیں ہے تو رسول کی بیٹی سے مولا کی عظمت کو پہچانو, ولایت کی عظمت کو پہچانو. یہ فریضہ جب تک رسول تھے ان کا تھا کہ دنیا کے سامنے ولی خدا کی عظمت کو بتا کر جائیں, ولی خدا کی اہمیت کو بتا کر جائیں. لیکن جب رسول نگاہوں کے سامنے نہ ہوں تو رسول کی بیٹی ولی خدا کی عظمت کو بیان کرے گی, اور اس عظمت کو بیان کرنے کے لیے اگر قربانیاں دینا پڑے تو نبی کی بیٹی قربانیاں دے گی. اگر امتحانات سے گزرنا پڑے تو نبی کی بیٹی امتحانات سے گزر جائے گی. اگر 18 سال کے سن میں جام شہادت نوش کرنا پڑے تو نبی کی بیٹی 18 سال کے سن میں جام شہادت نوش کر لے گی. اور لیکن اس جام شہادت کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ پیغام دے کر جائے گی کہ آؤ عظمت مولا کو پہچانو, عظمت ولایت کو پہچانو. یہ معمولی چیز کا اعلان رسول اللہ نے آخری مرحلے میں نہیں کیا ہے, بلکہ یہ انتہائی اہم اعلان ہے جسے رسول نے کیا ہے. اور اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے صدیقہ طاہرہ کی قربانیاں گواہ ہیں. جب بنت نبی قربانیوں کے میدان میں آئی ہیں, 4 بچوں کے سامنے جس خاتون نے بڑے بڑے امتحانات دے دیے, اس لیے کہ کبھی کبھی بعض امتحانات
تنہائی میں دینا ہو تو کسی حد تک قابل تصور قابل قبول ہو جاتے ہیں، لیکن بعض امتحانات بچوں کے سامنے اگر دینا پڑا تو ان امتحانات کی سختی اور بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے بچوں کے سامنے کوئی در و دیوار کے درمیان ماں آ جائے، بچوں کے سامنے کسی ماں کے سلسلے میں کوئی جسارت کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ رخسار مبارک کے اوپر ہاتھ اٹھا لے، یہ بچوں کے سامنے آسان نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کے سامنے ماں کا پہلو توڑ دیا جائے، پسلیاں توڑ دی جائیں، بچے شکم میں بچے کو شہید کر دیا جائے، یہ ایسے امتحانات تھے جو حضرت زہرا نے ان امتحانات کو طے کیا ہے۔ لیکن ان امتحانات کی ایک وجہ یہ تھی کہ دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ آؤ اس خاتون کے ذریعے سے اس ولی برحق، ولی خدا امیر المومنین کی عظمتوں کو پہچانو۔ اور اسی لیے جب صدیقہ طاہرہ امتحانات سے گزری ہیں، جناب سیدہ کونین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کربلا میں خاتون سامنے آئی جسے ثانیہ زہرا کہا گیا۔ ثانیہ زہرا کے معنی یہ تھے جو حضرت زہرا نے کردار پیش کیا ہے وہی کردار کربلا میں جناب زینب اولیاء مقام نے پیش کیا ہے۔ یعنی صدیقہ طاہرہ نے امتحانات اس لیے دیے تاکہ دنیا کو ولی خدا کی عظمت سے آشنا کر سکیں۔ کربلا میں ثانیہ زہرا نے بھی قربانیاں اس لیے دیں تاکہ دنیا والوں کو ولی خدا سے کی اہمیت سے آشنا کر سکیں۔ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ ولی خدا کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ولی خدا کے لیے اگر بچوں کو مقتل میں بھیجنا پڑے تو ایک ماں آسانی سے بچوں کو مقتل میں بھیج دے گی۔ اگر ولی خدا کے لیے اپنے بچوں کے جنازوں کو دیکھنا پڑے تو یہ خاتون اپنے بچوں کے جنازوں کو دیکھ لے گی۔ اگر ولی خدا کی بات آ جائے تو پھر مقتل میں جانے کے بعد اگر صدیقہ طاہرہ کی تاریخ گواہ ہے، پیغام دیتی ہیں کہ جس وقت مدینے میں جناب سیدہ کونین کے گھر پر آگ لگی ہے اور امیر المومنین کے گلو مبارک میں رسی کا بندہ پڑا ہے اور شہزادی کونین کے نگاہوں کے سامنے امیر المومنین کو اس حالت میں لے جایا گیا ہے کہ گلے میں رسی کا بندہ تھا، جیسی شہزادی نے منظر دیکھا تھا اس منزل پر ایک جملہ فرمایا تھا، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گی۔ ادھر شہزادی کی زبان مبارک سے جملہ ادا ہوا، ادھر امیر المومنین نے سلمان سے کہا تھا سلمان جاؤ بنت نبی سے کہو کہ بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یہاں بھی حضرت زہرا نے یہ پیغام دیا تھا کہ اگر میں نے علی کو مولا مان لیا ہے تو جو بھی مرضی علی ہوگی اسی پہ عمل کرنا ہے۔ یہ صدیقہ طاہرہ کا ایک عمل تھا جو مدینے میں پیش کیا، اگر علی کی مرضی ہے تو پھر علی کی مرضی کے مطابق عمل کریں گی۔ اگر علی نے کسی چیز سے منع کر دیا ہے ولو بظاہر ظاہری اعتبار سے کہا جائے دل چاہ رہا ہے کہ بددعا کی جائے، لیکن اگر علی کی مرضی نہیں ہے تو امیر المومنین کی اس مرضی کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے صدیقہ طاہرہ قدم پیچھے ہٹا لیتی ہیں۔ اور یہی کربلا میں بھی ایک منظر آتا ہے کہ جس وقت شہزادی زینب تلہ زینبیہ پہ آئی ہیں، بے چین ہو کر تلہ زینبیہ پہ پہنچی ہیں اور نشیب میں اپنے ماجائے کو دیکھا ہے، گلے کے اوپر خنجر ہے، لیکن جیسے ہی ولی خدا نے اشارہ کیا ہے، مشہور یہی ہے، جیسے ہی امام حسین نے اشارہ کیا ہے شہزادی زینب واپس خیمے میں آ گئیں اور واپس خیمے میں آ کر یہ پیغام دیا ہے اگر ولی خدا کا اشارہ ہو تو ہمیں ولی خدا کے اشارے کو نگاہوں میں رکھ کر عمل کرنا ہے۔ عزیزو، ولی خدا کا اشارہ تھا، خیمے میں آپ واپس آ گئیں، لیکن جس وقت خیموں میں آگ لگی ہے یہیں سے تو عظمتوں کا اعلان کرنا تھا۔ اگر صدیقہ طاہرہ نے رسول کے بعد کون ولی خدا ہے اسے پہچانوایا تھا کہ علی کے سوا کوئی اور ولی خدا نہیں ہے، کربلا میں یہ کردار جناب زینب نے پیش کیا ہے کہ حسین ابن علی کے بعد کون ولی خدا ہے اسے بھی پہچانوایا ہے۔ اور دوسرا یہ پہلو پیش کیا ہے کہ جس وقت خیموں میں آگ لگ گئی یہ جا کر امام سجاد سے شریعت کا مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی بلکہ دنیا والوں کو پیغام دے رہی تھی کہ بھائی حسین کے بعد کون ولی خدا ہے، وہ امام سجاد ہیں۔ سرکار امام سجاد کے لیے یہ پہچانوانے کے بعد یہ جملہ فرمانا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ ہم لوگ خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں، یہ سوال نہیں کر رہی تھی بلکہ ولی خدا کی مرضی کے مطابق کیسے زندگی گزارنا ہے۔ اگر تلہ زینبیہ کے اوپر جانے کے بعد ولی خدا نے مجھے خیمے میں جانے کے لیے اشارہ کیا ہے تو اس وقت تک خیمے سے باہر قدم نہیں نکلیں گے جب تک دوسرا ولی خدا اجازت نہ دے دے۔ جناب زینب نے سوال کیا، فرمایا پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکلیے، جان کا بچانا واجب ہے۔ اس عالم میں جناب زینب خیمے سے باہر آئی ہیں، بس ایک منزل ہے کہ راوی کے جملات مشہور ہیں کہ جس وقت خیموں سے جلتے ہوئے خیموں سے بیویاں برآمد ہونا شروع ہوئی، ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون بار بار خیمے میں جاتی تھی پھر واپس آتی تھی، میں نے سوچا شاید اس کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے منظر دیکھا کہ اسی خاتون کے پشت پر ایک بیمار ہے جسے وہ لیے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ میں نے سوال کر لیا یہ کون ہے؟ کہنے والا
والوں نے کہا یہ کوئی اور نہیں، یہ ماجائے کی امانت سید سجاد ہیں جنہیں یہ بہن لے کر آ رہی ہے۔ یہ امام سجاد نہیں ہیں بلکہ دنیا کے سامنے ولی خدا کو لا کر پیش کر رہی تھیں، ولی خدا کی حفاظت کا اعلان کر رہی تھیں۔ عزیز و امام سجاد کو لے کر تو آ گئیں، یہ امتحانات ہیں، شام غریباں کا سناٹا ہے، لیکن ایک منزل اس مرحلے پر آتی ہے کہ جب 11ویں محرم کے صبح کو اسی قافلے کو ادھر سے لے جانے لگے جدھر شہداء کے لاشیں بے کفن پڑے ہوئے تھے، ایک دفعہ شہزادی خود تڑپ جاتی ہیں، عجب انداز سے فرماتی ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کے جنازے کو تو ملائکہ رحمت نے غسل و کفن دیا تھا، یہ آپ کے نواسے کا جنازہ ہے جو سرزمین کربلا پر بے گور و کفن ہے۔ ایک دفعہ امام سجاد کے چہرے مبارک پر نگاہ گئی، حسرت سے جملہ فرمایا اے میرے لال، میں تمہارے چہرے کا کیا عالم دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا اے پھوپھی اماں، اس جوان بیٹے کا عالم کیا پوچھتی ہیں جس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن ہو، ہائے بیٹا موجود ہو لیکن باپ کا جنازہ بے گور و کفن اپنی نگاہوں سے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اہل بیت اطہار کا واسطہ اس ذکر کو مرحومہ کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پالنے والے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہم سب کو ولایت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم سب کو حقیقی معنی میں مولائی بننے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم مولائیوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، خدایا مومنین کے درمیان اگر کسی طرح کے بھی اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور فرما، خدایا عظمت غدیر کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا غدیر کو زیادہ زیادہ فروغ دینے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما، پروردگارہ اہل بیت اطہار کا واسطہ دنیا میں امن و امان قائم فرما، پروردگارہ اس وقت جو مولائے غدیر پردے غیب میں ہے اس مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہم سب کو وہ دن نصیب فرما کہ جب ہم غدیر کا دن ہو تو مولائے غدیر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں، خدایا ہم سب کو امام کے ظہور میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ گزارش ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کر مرحومہ سیدہ امیر النساء رضوی بنت مرحوم سید محمد عیسیٰ رضوی اور جملہ مرحومین مومنین مومنات اپنے تمام اجزاء جو مرحوم ہو گئے ہیں ان سب کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد۔